अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ हमारी मेहमान गिरामी होती है, जिससे हम गुफ्तगू करते हैं कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ उनके कारोबार के हवाले से, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है बहुत दूर बिल्कुल ख़ास शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, हर दिल अजीज़ शख्सियत, मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत जनाब मौलाना हारून माविया साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मौलाना साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप। आमीन। और आपके साथ जो यहाँ पर तीन मेहमान ख़वातीन मौजूद हैं, उन तीनों का ताल्लुक़ जोड़े बनाने से है। वो जोड़े नहीं जो कि दर्जी बनाता है, वो जोड़े जो अल्लाह ताला आसमान पर बनाता है और उनका वसीला ये लोग बनती हैं, यानी कि आपको इज़्दवाजी बंधन में और आपके जीवन साथी ढूंढने में आपकी मदद करती हैं। तो पहली मेहमान है गुल फ़र्रुख साहिबा, जिनका ताल्लुक़ है एडमिन साहिबान है और मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में, आपकी आमद का शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं सना मुजम्मिल साहिबा, जो कि एडमिन है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं किरण दानिश साहिबा, जो कि आपकी एडमिन है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। और आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इनवाइट किया। नहीं, आप तमाम मौजूद मेहमान आने गिरामी की आमद को बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकालते हैं और यहाँ पर आते हैं, और आप जैसे लोगों से ही हमारे जो है शो की रौनक जो है दोबाला होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। मौलाना साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि पूरी दुनिया को ही मालूम है कि इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर इंतहाई जुल्म सितम की एक दर्दनाक जो है दास्तान लिख रहा है, और अब तक 11,000 से ज़ायद जो वहाँ पर मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4,000 से ज़ायद बच्चे हैं और 3,000 से ज़ायद हमारी इस्लामी बहनें हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई राव करामत साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिस मौजू की तरफ इशारा किया है ये बड़ा दर्दनाक मौजू है। इस वक्त तारीख़ का इस धरती पर वो जुल्म हो रहा है कि शायद क़यामत तक ये जुल्म ये इंसान भुला नहीं सकेगा। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जमूद का शिकार है और फ़लस्तीन में उन मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ कसूर ये है कि वो आज़ादी चाहते हैं, बैतुल मक़दस की आज़ादी चाहते हैं, मस्जिद अक़सा की आज़ादी चाहते हैं। अंबिया इकराम की वो औलाद हैं और वो चाहते हैं कि बैतुल मक़दस आज़ाद रहे, मस्जिद अक़सा में नमाज़ें होती रहें। लेकिन जो ज़ालिमों की ताकत है, सेहोनी यहूद व नसारा की ताकतें हैं, वो उन्हें वहाँ से निकाल कर अपने अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। उनका मकसद है कि नाउज़ुबिल्लाह बैतुल मक़दस को ख़त्म करके यहाँ हैकल सुलेमानी को तामीर करें, जबकि बैतुल मक़दस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसे दोबारा दरियाफ़्त करके इसको फिर दोबारा तामीर किया। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि जुल्म व सितम के बड़े पहाड़ गिराए जा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि बहैसियत मुस्लिम कौम हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इज्तिमाई सतह पर मुस्लिम हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी क्या है। इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं, 42% ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में है, 90% तेल मुसलमानों के पास है। इस वक्त करेंसी सबसे ज़्यादा कीमती मुसलमानों के पास है और तादाद के लिहाज से बहैसियत कौम मुस्लिम कौम 2 अरब से ज़्यादा है। और जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखें तो इस्लामी हुकूमतें इस तरह वस्त में वाक़ हैं, बाहरी लिहाज से भी बर्री लिहाज से भी, कि अगर ये चाहें तो जोग्राफियाई लिहाज से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इज्तिमाइयत नहीं है, इत्तिहाद नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आज इस वक्त दुश्मनाने इस्लाम ने उम्मत मुस्लिमा के शिराज़े को बिखेर दिया, जिसकी वजह से आज इस्लामी हुक्मरान बट गए। मैं यूँ कहूँ कि इस्लामी गैरत और हमीयत इस वक्त कमज़ोर पड़ गई। अगर ये चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस्लामी हुक्मरानों से कहना चाहूँगा कि एक दिन दुनिया से जाना है,
ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر یہ ہماری مظلوم بہنیں اور یہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بھائی، وہاں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بے شک جو انصاف کا دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معصوم بچے جن کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، قیامت کے دن اے اسلامی حکمرانوں تم سے کہا جائے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسلامی حکمرانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد ہو کر ابھی بھی اگر یہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپس کی اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ کا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کرے اسلامی حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب ہو جائے، آمین، اللہ کرے آمین، وہ آپس میں متحد ہو کر فلسطین کے اس قضیے میں کوئی اچھا کردار ادا کرے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ گل فرخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا، ہم صاحبان سے میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اپنے آپ کو، اور الحمدللہ 10 ایئرز ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں۔ کرن دانش کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے، وہی مجھے لے کر آئی تھیں اس فیلڈ ماشاء میں، اللہ۔ اور پھر ہم نے ایک ساتھ اس کام کو سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ بہت اچھے، جیسے کہنا چاہیے ایک پلیٹ فارم ایسا ملا کہ بہت اچھا میرا اس پہ ایکسپیرینس رہا، کلائنٹیج بہت اچھی رہی، اور اب اس 10 ایئرز میں اتنا اچھا ہمیں ہو گیا ہے کہ رشتے بہت اچھے مل رہے ہیں، اچھے جا رہے ہیں، بہت اچھی جگہوں پہ بچے بچیوں کے رشتے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک کا اس بات میں بہت احسان ہے۔ ماشاءاللہ جی ثنا مزمل صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ ایڈمن ہیں آل میچ میکر ایسوسی ایشن کی، تو میں چاہوں گا کچھ اس ایسوسی ایشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مجھے بھی اس فیلڈ میں لانے والی جو میری ہیں وہ یہ کرن دانش ہیں۔ واہ واہ کیا بات۔ اور ہم انڈیویجولی ورکنگ کرتے تھے، لیکن اس ادارے میں لانے والی یہ ہیں، اس کے بعد سر سمی۔ اور یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے آف کورس وہ نیشنل انٹرنیشنل ہر طریقے کے پرپوزلز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اتنا چانس دیا کہ ہم گھر بیٹھے ورکنگ کرتے ہیں، اور ریفرنس بیس ورکنگ ہوتی ہے، اور بس یہ پلیٹ فارم ہمیں جو ملا ہے تو بس الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا کرن دانش صاحبہ ماشاءاللہ ان دونوں کو تو آپ لے کر آئیے، اب یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کو کون لے کر آیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور مجھے پہلے میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دوں۔ میڈیا سے میرا ماشاءاللہ بہت تعلق رہا ہے، میٹرو سے بھی جب اسٹارٹ ہی ہوا تھا میٹرو تو بھی میں نے یہاں سے کافی لائیو شوز میرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا سوشل شروع سے تھی میں، تو ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات کرنا، تو اکثر لوگ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ کرن کوئی بچی کے لیے ہو تو بتانا، یا میری جو فرینڈس سرکل میں تھا تو کرن کوئی ایسا ہو تو مجھے بتانا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا کام اس کے حوالے سے کیا جائے، تو پھر ملاقات میری سمی شیخ سے ہوئی، آل میچ میکر ایسوسی ایشن کے CEO ہیں، ان کے ساتھ میں نے ورکنگ شروع کی، اور پھر صاحبان کی ایڈمنشپ ملی مجھے الحمدللہ، دونوں اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی فیملیز کے ساتھ ہمارا روزمرہ سے آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات بنتے بنتے PR اب 12 سے 15 سال ہو گئے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہوں الحمدللہ، اور کافی نام ہے، لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، اور بس کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ اچھے سے اچھے لوگوں کو ملوا سکیں، ان کے جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب آسان تو ہے نہیں رشتے، کیونکہ لوگ سوشل بہت زیادہ رہے نہیں ہیں، تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں آ کے ان کو جو بھی ان کے سوالات ان کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، تو ہم ان کو کلیئر کریں، ان کو سپورٹ کریں، پھر ان کو آگے لے کے چلیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اتنے سال ہو گئے تو اب تک رشتے کروانے کی سنچری ہو گئی آپ کی یا 50 ہوئی ہے؟ سنچری اچھا کئی سنچری ہوئی، ڈبل سنچری ہو گئی تو ماشاءاللہ یقین کریں کہ یاد بھی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، اور بس خواہش ہے کہ اچھے ہی الفاظوں میں لوگ یاد کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ صرف پازیٹیو نہیں ہیں، اس فیلڈ میں نیگیٹو چیزیں بھی بہت ہیں۔ نیگیٹو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم پہلی شادی کر رہے ہیں لیکن آلریڈی پتہ چلتا ہے کہ صاحب کی دوسری شادی ہے یہ، اور پہلی آلریڈی ہو چکی ہے، تو ہم کوشش یہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لنکس سے جائیں، ہم لنک سے اپنی ورکنگ کریں، یہ نہیں کہ اس طرح کے کوئی بھی جیسے ہمیں اپروچ کرے اور ہم اس کو اپنا کلائنٹ بنا لیں، ہماری پوری ماشاءاللہ سرچنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ان کو اپنے ادارے میں ہم ان کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی پھر آگے جو سارا پروسیجر ہوتا ہے آگے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، تو ہم انشاءاللہ میں آپ کو اور بریف کرتی ہوں اس حوالے سے۔ ثنا مزمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس فیلڈ میں جیسے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو ہر طریقے کے لوگ ملتے ہیں،
تو ہمیں بھی ایسے کلائنٹس ملتے ہیں جو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں یا کچھ سم ٹائم بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں پرپوزلس کو لے کر. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی ان کو میچز بنا کر دیں ہم. اور اسی وجہ سے الحمدللہ اگر ہم کوئی ایک پرپوزل ڈن کرواتے ہیں پھر اس کے ریفرنس سے ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے اور لوگ آتے ہیں, کیونکہ جو کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے آف کورس وہ فرسٹ اٹیمپٹ تو اس کا ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے جی. وہ کافی جگہوں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں, تو فرسٹ ٹائم ان کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ وداؤٹ رجسٹریشن یا آپ اپنے پہلے ہمیں بتائیے کہ آپ نے کتنی ورکنگ کری ہوئی ہے, آپ کا اس فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے. تو جیسے الحمدللہ مجھے بھی اس فیلڈ میں آلموسٹ 9 ایئرز ہو گئے ہیں, تو بس الحمدللہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کی ورکنگ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے, اور پھر جب آپ کسی ادارے کے ساتھ ہوتے ہیں اوتھینٹک تو پھر لوگوں کو ایک اسٹیمپ مل جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ صحیح جگہ پر ہم آئے ہیں اب. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی بھی ورکنگ میں آسانی ہوتی ہے اور کلائنٹس کو بھی ڈیل کرنے میں. رائٹ. گل فاروق صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے؟ ہاں یہ ایسا ہے بھائی, کیونکہ ڈیمانڈس لوگوں کی بہت بڑھ گئی ہیں نا. لوگوں کی ڈیمانڈس انہوں نے کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ جی ہمیں اسی اسٹینڈرڈ پہ جانا ہے. تو جب اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں تو پھر ڈیفیکلٹیز بھی ویسی ہی آتی ہیں. تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ رشتے جی بڑی مشکل سے ملتے ہیں. تو اسی کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو یہ پلیٹ فارم لیا ہے نا کہ ہمارے پاس آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو آل اوور دی ورلڈ جہاں سے چاہیے آپ کو ایک بیورو آپ کو چیز وہ پرووائڈ کر دیتا ہے جو کہ آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو کہ بغیر کسی سوشل سرکل کے آپ کو نہیں ملتا. یہ ایک مین ریزن ہے. لیکن ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوا ہے, اسپیشلی میں اپنا کہوں گی مجھے یہ ڈیفیکلٹیز نہیں آئی ہیں. کلائنٹس بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, کافی حد تک ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, اس پہ وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا, میرے ساتھ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا, آپ کے پاس رشتے صرف مقامی ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں؟ سب ہوتے ہیں, انٹرنیشنل, لوکل, جہاں آپ جس کونے سے بولیے آپ کو گاؤں کے کونے سے بھی کہیں نہ کہیں سے رشتہ کیونکہ نکل آتا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب بریک پہ جانا ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. کیا وجہ ہے, یہ جو سوال میں نے پوچھا گل فاروق صاحبہ سے کہ اچھے رشتے ملنا مشکل ہو گیا ہے یا لوگوں کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان بہن کی بات بھی درست ہے, ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہیں, اور دوسرا خوب سے خوب تر کی جو تلاش کا مزاج بن گیا ہے نا اس وقت, اس نے بڑا نقصان دیا ہے. بہت سی بچیاں خوب سے خوب تر کی تلاش میں بیچاری 30 اور 40 تک پہنچ گئی. نوجوان بھی بہت سے اس خوب سے خوب تر کی تلاش میں عمر آگے رہ گئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ پاک نے فرمایا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. اسباب کے درجے میں چھان بین کرنی چاہیے. انسان کو اپنا لیول بھی دیکھنا چاہیے, چاہے وہ لڑکا ہو. اب وہ لڑکا اپنا لیول بھی دیکھے, اپنا مزاج اور اپنی شکل و صورت بھی دیکھے, پھر کسی کی بچی میں نقص نکالے. اسی طرح اگر کسی کی بچی کا رشتے کا مسئلہ ہے, وہ ہماری بچی ہے, بیٹی ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے لیول کو اور اپنے مزاج یا اپنے حالات کو دیکھ کر وہ کرے. اب بعض بچیاں ہوتی ہیں, میرے سامنے ایک میری رشتہ دار بچی کا ایک معاملہ ہے, اچھی تھی, بہت بااخلاق, لیکن بس اس کو ایک سر پر یہ بات سوار تھی کہ میں ڈاکٹر سے نکاح کروں گی. اب وہ ڈاکٹر کے چکر میں ہوتے ہوتے اس کی زندگی 30 سال سے اوپر چلی گئی. پھر جو 25 سال یا 22 سال کی عمر میں اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے وہ آنا بند ہو گئے. پھر 30 سال کے بعد وہ اس کی جو شادی ہوئی نا, ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم سے پھر اس کی شادی ہوئی, 4 رونا 4, اور آج وہ بیچاری بڑے دکھ میں ہے. نہیں ہماری دعائیں اس بہن کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رابعہ شاہین صاحبہ, جن کا تعلق ایک آن لائن بزنس سے ہے اور یہ مینیجر ہے پاور ایگلز کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے شو میں. تھینک یو سر. اچھا رابعہ, میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ اپنے اس بزنس کے بارے میں بتائیں, کچھ اس ادارے کے بارے میں بتائیں. Okay sir, let me introduce myself. Myself is Sabia Fatma and I'm working as a manager in the Power Eagles community. Basically, I'm the representative my community from Bahrain. I am a housewife and mother of two kids. Now let me introduce my community. Basically, Power Eagles है क्या? Power Eagles
कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी को फाउंडर कौन है? इसकी को फाउंडर है मैम बिनिशा अबूबकर, जिनका ताल्लुक है दुबई से, और वो एज अ डायमंड मैनेजर ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं लास्ट 6 ईयर से। पावर ईगल्स टीम क्या है, इसने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की और ये किसके साथ काम कर रही है? सर, पावर ईगल्स टीम जो है ये एक यूएस से बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रही है, जो कि इस टाइम 170+ कंट्रीज में है, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। पावर ईगल्स कम्युनिटी हमें प्रोवाइड करती है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को हमने यूज करना है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जो नौजवान लड़कियां हैं वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जॉब की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नहीं। तो हम यहाँ पर हैं, पावर ईगल्स कम्युनिटी यहाँ पर है कि हम आप लोगों को बताएं, हम अपनी यूथ को बताएं, हम अपनी हाउस वाइफ को बताएं, हम हर उस शख्स को बताएं जो कि जॉबलेस है, जो कि अर्निंग करना चाहता है एक स्टेब्लिश तरीके से, मतलब कि अपने घर वालों को चलाना चाहता है, अच्छी जिंदगी गुजारना चाह रहा है। सर, पावर ईगल्स टीम क्या करती है? ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। पावर ईगल्स टीम हर पर्सन को गाइड करती है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी कंपनी है वो इस टाइम 300+ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। हमारी कंपनी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर किसी को वेट लॉस का इशू है तो वो वेट लॉस की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और ये सारी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है। ठीक है सर, हमारी कंपनी जो है वो लास्ट 48 ईयर से काम कर रही है, और ऑनलाइन ही बिजनेस काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने जो है बिजनेस को रन कर रहे हैं। राइट। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे आपको तो क्या प्रोसेस होगा इसका? सर, इसका ये प्रोसेस होता है कि हम अपने जो पर्सन है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारी लीड होती है, हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि 3 to 4 डेज का ट्रेनिंग सेशन होता है, फ्री कोर्स होता है। उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम उनको बताते हैं कि कंपनी क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, आपने किस तरीके से ज्वाइनिंग करनी है। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, मीन्स के हम एक प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू इस कंपनी में रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए हमें इस कंपनी का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। राइट। अच्छा राबिया, देखने में आया कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो कारोबार की तरफ से, बिजनेस की तरफ से हटती जा रही है और अपनी सहूलत देखती है, 9 to 5 जॉब को प्रीफर कर रही है। तो ऐसी जो हमारी जनरेशन है, इसको क्या कहना चाहेंगी? इनके लिए क्या पैगाम है आपका? सर देखिए, हम अपनी पहले सारी जिंदगी क्या है स्टडी पे हम गुजार देते हैं। जब हमने स्टडी करनी है, हम जितने भी मीडियोकर फैमिली से हो, हमारा ये माइंडसेट है कि भाई हमने स्टडी करनी है, हमने डॉक्टर की डिग्री लेनी है, हमने इंजीनियर की डिग्री लेनी है। अगर हम उसको एक एस्टिमेट फिगर के थ्रू बताएं तो हमारा आज के दौर के लिहाज से इतना मीन्स के 70-80 लाख पर बच्चा एक घर का लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर हम जॉब की तरफ जाएं, जॉब हमें कहाँ से स्टार्टिंग मिलती है? 25,000 से, 30,000 से, मैक्सिमम भी होता है सर 45,000 है। अगर हम इसका अपनी स्टडी के साथ कंपैरिजन करें तो सर हमारी स्टडी 16 साल की है, तो 16 साल में भी आप ये अपना कर्ज नहीं उतार के दे सकते अपने वालिदैन को। सो यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सर कि मैं मतलब कि मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और मैं मंथली 5 to 6 लाख अर्न कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और मैंने 4 मंथ अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। सो मैं ये सिर्फ उन सबको कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ जॉब पर क्यों डिपेंड करते हैं। हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारा हर चीज चेंज है, हम हर चीज मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है वो वही हो गई है 1980s वाली है कि हमने सिर्फ जॉब करनी है। हम बिजनेस को प्रेफर क्यों नहीं करते? अगर आप एक हाई लेवल की डिग्री ले रहे हैं तो हम अपना माइंडसेट क्यों नहीं चेंज कर रहे? हमें करने की जरूरत है। अगर आपको 80 से 90 लाख इन्वेस्ट करके सिर्फ 50,000 की जॉब मिल रही है, तो अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आपको एक बिजनेस मिल रहा है, तो हमें किस ऑप्शन को बेटर वे में यूज करना चाहिए? ठीक है राबिया, इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि काइंडली अपनी थिंकिंग चेंज करें, अपने माइंड सेट को चेंज करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तानी कौम इसीलिए है कि सिर्फ हमें सोचने से, सिर्फ डर कर बैठने से काम नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ करना है आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपने अगर अपने पैरों पे खड़े होना है, आपने अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो जाहिर सी बात है जिंदगी रिस्क का नाम है। आप आज रिस्क लेंगे तो कल आप कुछ अचीव कर सकते हैं सर।
بالکل بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیپ لینا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا. اور میں تو کہوں گا مولانا صاحب کہ نو رسک نو سکس. تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے اجتماعی طور پہ تو بتا دیا فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے حکمران ہیں ان کا کیا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً میں عرض کروں کہ ان حالات میں انفرادی سطح پر میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ 4 طرح کی ذمہ داری بنتی ہیں. سب سے پہلا کام تو ہر مسلم، ہر مسلمان، ہر مرد و عورت اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں. ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ بھی اور گر گڑا کر بھی اپنے بیت المقدس کے لیے، ان مظلوموں کے لیے خوب اللہ سے مانگیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. شاید اللہ کو اس امت نے ناراض کر دیا تو اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے حضور مانگنے کی ضرورت ہے. دوسری ہماری ایک بحیثیت فرد ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی مالی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، تمام معیشت کو روک کے رکھ دیا. بحیثیت امت مسلمہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے. اگر وہاں ان کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی تڑپ جانا چاہیے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عرض کروں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا فلسطین میں تو مسلم خطے کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. ہمیں بیتاب ہو جانا چاہیے. تو مالی مدد کی صورت کیا ہے؟ ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم کس طرح تعاون کریں. ہمارے ملک کے جو بڑے ادارے ہیں، دعوت اسلامی ایک بڑا ادارہ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. جامع بن نوری ٹاؤن ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام دارالعلوم کراچی، ان کا نیٹ ورک ہے. بیت الاسلام ٹرسٹ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو مصر کے ذریعے، ترکی کے ذریعے وہاں پر تعاون پہنچا رہے ہیں. ہم اپنے ان اکابرین بڑوں پر اعتماد کر کے اپنا تعاون ان تک پہنچا دیں اور انشاءاللہ یہ تعاون کسی نہ کسی ترتیب سے وہاں پر پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ یہ اگلا ہمارا کام ہے کہ ہم ان ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اسرائیلی مصنوعات، امریکی مصنوعات بائیکاٹ کریں. اور اس کا زبردست فائدہ ہے اور ہو رہا ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اجتماعی طور پر تو مسلم حکمران بے حس ہیں، لیکن مسلم قوم بے حس نہیں ہے. انفرادی طور پر جو بائیکاٹ ہوا ہے تو اسرائیلی مصنوعات کی کئی کمپنیاں بند ہونے کے قریب، ان کی برانچیں تھی وہ بند ہو گئی. پاکستان میں بھی، عمان، کئی جگہوں پر یہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کا زبردست فائدہ ہے، اس کو ہلکا نہ لے. اور پھر یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. مختصراً عرض کروں، خیبر کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا، شرارتی یہودی سر چڑھ کر اپنا جادو چلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسباب کے درجے میں عمل فرمایا؟ ان کی معیشت کو کاٹا. ان کی معیشت اس وقت کیا تھی؟ کھجوروں کے درخت ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے. تو حضور علیہ السلام نے کھجوروں کو کاٹنے کا حکم فرمایا، ان کی معیشت کو کاٹ دیا، وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ مصنوعی بائیکاٹ کرنا یہ بڑا کارآمد ہے. اور تیسرے نمبر پر میں عرض کروں کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھرپور اور توانا آواز بلند کریں. ایک دور تھا کہ جب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو وہ کنٹرول کر لیا کرتے تھے، ہماری حق کی آواز پہنچتی نہیں تھی. اس وقت سوشل میڈیا یہ ایسا ایک سلسلہ ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں. میں پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک مضمون نگار ہے مغرب کا، ٹامسن فریڈ مین. وہ لکھتا ہی اسرائیل کے حق میں ہے. اسلام کے خلاف لکھنا اس کا ترہ امتیاز ہے، ہمیشہ فلسطینیوں کے خلاف. اس نے جو مضمون لکھا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل بری طرح پھنس چکا. وہ وجوہات بیان کرتے کرتے ایک وجہ یہ بتا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. مغرب کا بہت بڑا طبقہ، خود عیسائی، خود بہت سے یہودی جو امریکہ میں مغرب میں رہتے ہیں، وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف ہو رہے ہیں. تو سوشل میڈیا ایک بڑی بھرپور اور توانا آواز ہے، اس کو استعمال کریں اور بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پر اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت میں آواز اٹھائیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا، ایک سوال ہے جو آپ تینوں خواتین سے میں کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں طلاق کا ریشو پرانے دور کی بنسبت زیادہ ہوتا چلا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. یہ اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ بچوں میں
چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, ٹالرنس پاور ختم ہو گیا ہے. بچیاں خود ارن کرنے لگ گئی ہیں, بڑی اچھی جابس پہ جا رہی ہیں, تو وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو جب بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر ان کو آسان لگتا ہے کہ جی اس رشتے کو ختم کیا جائے اور ہم اپنا خود مینیج کر لیں. یہ سب سے بڑا ریزن ہے طلاق کے ریشیو کا. ٹھیک, کیا کہنا چاہیں گی ثنا آپ؟ دیکھیں, جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی پروفیشنل ڈگری ہولڈر لڑکی لاتے ہیں اور اگر آپ اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ 9 to 5 جاب کرے, گھر آنے کے بعد پھر وہ پراپر آپ کے لیے سب کچھ کام بھی کرے, تو دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کی یہ ڈیمانڈس تھیں بیسک کے گھر کے کام یا کچھ, تو پھر آپ کو تھوڑا گھریلو ٹائپ لڑکی کی طرف جانا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر کلیشز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. لڑکی صبح سے نکلی ہوئی شام میں جب گھر آتی ہے, پھر ان لاس اس کی بات اس کے ہسبینڈ سے کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تو کر کے چلے آتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے پیٹھ پیچھے پھر ہسبینڈ اور وائف میں کلیشز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر لڑکی یہی سوچتی ہے, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کہ جب میں ارن کرتی ہوں, جب میری اچھا ایک ہے میرا انکم, تو پھر میں یہ بھی چیز برداشت کروں, پھر میں وہ بھی چیز برداشت کروں. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں ایک سپریٹ اور سنگل, اگر اس کے بچے ہیں تو سنگل مدر کے طور پہ میں کروں. تو اس طرح اگر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ پروفیشنل ڈگری ہولڈر لڑکیوں سے اگر آپ خواہش مند ہیں شادی کے یا کچھ ہے, تو ان کو تھوڑی اسپیس دیجیے. ان سے یہ امید نہیں کیجیے کہ وہ گھر آ کر اور آپ کو پراپر سب کچھ کرنے والی کرتی بھی ہیں, اور وہ جیسے کہتے ہیں ویکینڈز وغیرہ پہ ایک شوقیہ کچھ کوکنگ یا کچھ اسپیشل اچھا ہو جاتا ہے, لیکن جو جوائنٹ فیملی میں رہ کر پھر وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کرن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گل نے اور ثنا نے بہت اچھی بات کی, میں بالکل ان دونوں کے ساتھ ہوں. اچھا, میں ایک بات اور یہاں پہ کرنی چاہوں گی کہ یہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے خواتین ہو یا حضرات ہو جو بھی, وہ یہ سمجھیں کہ اب جو ہے ہمارا بہت آسان ہے, ہم ان سے علیحدگی لے لیتے ہیں اور پھر آگے ہم کسی اور سے کر لیتے ہیں. لیکن جو بچے سروائیو کرتے ہیں, اور جو صرف بچے اگر نہیں بھی ہیں بچے, لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی بچے اب ہمارے نہیں ہیں تو ہم ایک اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. تو یقین کریں کہ ہمارے پاس ایک پوری لسٹ ہے, جیسے طلاق ہوئے ہوئے چاہے دونوں میں جو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس پوری لسٹ ہے, اور ان کے رشتے اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح سے کریں ان کے رشتے. ایون یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک صاحب ہم ہیں, ان کے 2 یا 3 بچے ہیں, تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ پہلی تو فرسٹ ان کی ہوتی ہے سنگل ہو, اور اگر سنگل نہیں ہو تو چلیں بہت ہو تو ڈائیورسی سیپریٹڈ کڈس نہ ہو. تو بھائی اگر کوئی بندی آپ کو 4 بچوں یا 3 بچوں کا ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کا 1 بچہ یا 2 بچے بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. اور اب ہے ہی نہیں ایسا, ڈیمانڈز لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی, بہت زیادہ ہے. اب کمپرومائز نہیں کرتی بالکل بھی. انٹر اور گریجویٹ بیٹے کے لیے وہ کہتی ہیں میں ڈاکٹر انجینئر دیں, تو اب ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا. ہمارے لاسٹ پروگرام میں ایک میچ میکر آئی تھی, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ جب بھی رشتہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے گھر سے نکلیں, بیٹے کو گھر سے ضرور دیکھ لیں اور خود کو بھی دیکھ لیں. جی ہاں بالکل. اچھا, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اچھا مولانا صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے, تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ابھی آپ نے یہ ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھا ہے جو کہ آن لائن کمپنی پاور ایگلز کا ہے, اور اس کمپنی کی سپروائزر مس سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول محمد محب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. سمیرہ, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس کمپنی کے بارے میں بتائیں. رابعہ شاہین نے کچھ بتایا ہے اس کمپنی کے بارے میں, اور میں چاہوں گا کہ باقی ڈیٹیلز جو ہے آپ بتائیں. جی, تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ ہے پاور ایگلز, اور الحمدللہ پاور ایگلز اس وقت یہ ایک کمیونٹی ہے. بیسیکلی ہم یو ایس اے کمپنی سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ورک فرام ہوم. تو ہم نے ایک کمیونٹی اپنی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کافی خواتین و حضرات اور جو ہے لڑکے وغیرہ سب کام کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہماری ایک کوانٹٹی زیادہ ہے وہ ہماری خواتین کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین باہر نہیں نکل سکتی, اور ہمارے یہاں لڑکیاں بھی, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ باہر نکل کے جاب کریں. حالات کتنے خراب ہیں آج کل نا. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہاؤس وائفس ہیں وہ ہمارے ساتھ ورکنگ کرتی ہیں, کیونکہ اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ ایک تو آپ کو ان کیپڈ انکم ارن کرنے کا موقع ملتا ہے,
ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں آپ کی ٹائم کی فلیکسیبلٹی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سر پہ کوئی سوار ہے اور آپ کو جو ہے بس اتنے دیر تک فون پہ لگ کے کام کرنا ہے. نو, آپ اپنے حساب سے اس میں کام کر سکتی ہیں. جی, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم جو ہے کافی اچھی طریقے سے آپ کو لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے انسٹاگرام پہ ورکنگ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے اپنا سوشل سرکل کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم آن لائن ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارا سارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف ہوتا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نیڈ ہے اس ورک کی. رائٹ. اچھا, آپ کی یو ایس بیس کمپنی ہے, ماشاءاللہ سے سپروائزر ہیں آپ, تو آپ نے کس طرح سے یہ جوائن کیا تھا, آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئی؟ جی, میں نے کچھ اس طرح سے جوائن کرا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسٹاگرام پہ آپ کو ورکنگ کرنا بتاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میری اپلائن ہے مس ربیہ فاطمہ, آپ جانتے ہیں, ان کا بھی آپ ان کے بات ہوئی ہے, وہ بحرین سے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کا ایک جو ہے ایڈ دیکھا تھا جس میں وہ آن لائن ورکنگ کا بتا رہی تھیں, تو وہاں پر میں نے اپنا ایک فارم فل کر دیا. اچھا, یہاں پر آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت سیو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی انفارمیشن کہیں آگے چلی جائے گی. بالکل ایزیلی آپ آرام سے فارم فل کر کے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں, اور اس میں آپ کو باقاعدہ 3 to 4 days کے پورے ٹریننگ سیشنز دیے جاتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس کمپنی کا کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, پھر آپ کو پورا فردر پروسیس بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے رجسٹرڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جب پاور ایگلز کا پارٹ بنتے ہیں تو وہاں پر میم بنیش ابوبکر خود ان کے مینیجرز آپ کو ڈیلی بیسس پہ لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کی لائف ٹائم کی ہوتی ہے. یہ ہمارا پرومس ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو سکھائیں گے, آپ کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن جب آپ اپنا کوئی ورک اسٹارٹ کرتے ہو تو اس میں آپ کو اپنی ایفرٹس خود ہی پٹ کرنی ہوتی ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آن لائن ورکنگ کی طرف آ جائیں گے اور ہم نے 3-4 دن کے سیشنز لے لیا اور آگے ہمیں کچھ نہیں بتانے والا کوئی, تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں آج تک ڈیلی بیسس پہ کلاسز لیتی ہوں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں مینیجر لیول ان کا لاسٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ایسے لیولز ہیں, آپ کو ایسی چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, آپ کو ٹرپس ملتے ہیں, آپ کو بونسز, چیئرمین بونس, مطلب بہت کچھ ہے یہاں پر. تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے آپ نے اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پورے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. آپ کو پوری لرننگ ہم دیتے ہیں. رائٹ. اچھا سمیرہ, آپ کی کمپنی پورے ورلڈ میں کام کر رہی ہے, تو جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کس کرنسی میں وہ ارن کریں گے؟ میں اس وقت درہم میں ارن کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں اس کا آفس نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا, کافی چیزیں آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی اسٹیبلش کمپنی وہ بھی باہر کی اور وہ آ کر یہاں پر اپنا آفس, یو نو دیٹ ویری ویل. تو اسی طرح سے ہمارا جو کلیبوریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دبئی سے. ٹھیک ہے, ہمارا ہیڈ آفس دبئی میں ہے اور بہت جگہوں پر ہے, تو جو پرسن جہاں سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا چاہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس کام کے لیے ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے, کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کہ گریجویشن ہو یا ماسٹر ہو, اور کتنا وقت درکار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ایجوکیشن کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس انٹر گریجویشن ماسٹرز ہو. نو, دیکھیں یہ بزنس ہے, بزنس اپارچونیٹی میں کبھی بھی آپ سے آپ کی ایجوکیشن نہیں لی جاتی. ہاں, آپ کے پاس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا تو آپ کوئی بھی بزنس ہو آپ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, ہاں اگر خواتین یہ سوچتی ہیں یار میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, میں کس طرح سے آگے لوگوں سے پروفیشنلی بات کروں گی, تو وہ اپنی جگہ رائٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم ان کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فون پہ کسی سے بات کرنا بہت اچھے پروفیشنل وے میں, تو وہ ایک گھر بیٹھی خاتون کو نہیں آتا, وہ اپنے بچے سنبھال رہی ہے اس کو نہیں پتا. تو جب وہ اس بزنس میں انٹر ہوتی ہے, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتی ہے, جو مین آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے, جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے پورا کسی سے کمیونیکیشن کرنے کا, تو وہ آپ کو پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے ہیں, اور کوئی سی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ سکھائی جائے. رائٹ. اچھا سمیرہ, اس کو جوائن کرنے کے لیے کیا انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی؟ انویسٹمنٹ تو نہیں کہیں گے اس کو, یہ ایک طرح کی پرچیزنگ ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک مخصوص اماؤنٹ اٹھا کر کہیں لگا دی تو آپ کو وہاں سے پر منتھ بھائی کچھ مل رہا ہے, تو وہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پر پرچیزنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں وہاں کا کچھ پروسیس ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں اگر وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے تو آپ کا پھر سارا تعلق اس کے پروڈکٹ سے ہوتا ہے. آپ کو کچھ چیزیں ان سے پرچیز کرنی ہوتی ہیں, آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے, کچھ آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے, وہاں پر آپ کا نام رجسٹرڈ ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ بھائی فلاں پرسن فلاں جگہ سے کام کرنا چاہ رہی ہیں, اب ان کو ہم نے اسسٹنٹ سپروائزر کا لیول دے دیا, دین آپ کے لیول اپ گریڈ ہوتے ہیں. تو تھوڑی بہت پرچیزنگ ہے. دیکھیں اگر آپ لاکھوں میں کمانا چاہتے ہیں نا تو اپنی سوچ کو بھی وہی رکھیں کہ ہاں ہم نے
मैं कहती हूँ थोड़ा सा माइंड अपना ऊपर रखें कि नहीं यार, अगर हमने घर बैठे अर्न करना है, अपने फ़ोन को ही अपना ऑफिस बनाना है, तो फिर आपको थोड़ा सा माइंड अपना ऊपर रखना होगा कि थोड़ा सा हम यहाँ से परचेज करेंगे। देखिए एक कंपनी है, अगर वो आपको इतना कुछ दे रही तो वो आपसे कुछ डिजर्व भी करती है। जी हाँ। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस का नाम आते के साथ हमारे माशरे में एक आम सा तासुर है कि धोखा, स्कैम, इस तरह के बातें जी हाँ पाकिस्तान में जहन में आती है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जब आप किसी कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हो, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में रिसर्च करो। देखिए आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो आपको कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको गिराने वाले भी मिलेंगे, ठीक है। गूगल बेस्ट जगह होती है जहाँ पर आपको बिल्कुल सही चीज़ मिलती है कि हाँ फला कंपनी इतने साल से काम कर रही है, यहाँ पर इतने लोग हैं। अब हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है और हमारी कम्युनिटी में 30 से ज़ायद मुल्कों से लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी। तो उसका भी आपको हमारे गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पे देखें, सर्च करें, आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इस कम्युनिटी में ऐड होना चाह रही हूँ। तो देखें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो को फाउंडर है ना, अगर वो सपोर्टिव हो, वो आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो, तो आप वहाँ पर कामयाब हो गए। मैं आप यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, इस कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे देने हों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है। अगर कोई और आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपसे कहता है आप 2000 दो, 2400 दो, 3000 दो, तो वो टोटली स्कैम कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में कहूँगी अपना खर्चा निकालते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो फी सबीलिल्लाह आपको हम अपना टाइम देते हैं, जिसमें आपकी मर्जी होती है कि आप ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन क्या आपको दिखता है कि हाँ एक पर्सन ने अपना इतना टाइम दिया है और फिर उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो ये बेस्ट है, ठीक है। कोई आपसे हाँ एक चीज़ बात दिया जाती है स्कैम की कि भाई लोग कहते हैं कि फला कंपनी आई थी कुछ टाइम पहले, वो चली गई, तो देखिए वो चली गई सही। अगर आप कहते हैं कि आपकी पॉलिसी बिल्कुल उनकी तरह है, आपने भी ऐसे ही काम करना है, उन्होंने भी, तो देखिए सब कंपनीज एक जैसी होती हैं, सब जगह सेल परचेज चलता है, सब जगह आपको टीम बिल्ड करनी होती है, टीम वर्क करना होता है। कोई काम ऐसा नहीं है जहाँ पर टीम वर्क ना हो। आपके साथ आपकी टीम है, तो सब जगह टीम होती है। विदाउट टीम काम नहीं होता। बिजनेस कभी भी आप एक अकेले नहीं कर सकते। जॉब में आप अकेले होते हो लेकिन बिजनेस में नहीं होते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी और दूसरी कंपनी से अगर इसको कंपेयर करते हो तो पहले आप ये देखो कि वो कितने साल से थी और चली गई, लोगों के साथ फ्रॉड कर गई। एक कंपनी 47 to 48 ईयर्स से काम कर रही है और पूरी दुनिया में है, तो वो ऐसे ही तो नहीं है। अच्छा समीरा, आपकी जो कंपनी है वो हेल्थ और वेल्थ के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। मैं चाहूंगा कि इस हवाले से कुछ नाज़रीन को बताएं, प्रोडक्ट्स के हवाले से। हाँ ओके, हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ से अगर आप देखें तो अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे आपकी मेडिसिन भी छूट सकती हैं। जो एक बंदा एक अरसे से मेडिसिन ले रहा है, तो अगर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आता है तो वो अपने आप को काफ़ी अच्छा अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। वो किस तरह से, इस तरह से कि लेट सपोज कोई एक पर्सन है, उसका वेट काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और काफ़ी डिजीज़ के साथ है, बॉडी क्लेंजिंग नहीं है, तो उसके लिए होता है कि पूरा प्लान है, ठीक है। हम आपको पूरा प्लान प्रोवाइड करते हैं। उस प्लान में आपको बताया जाता है कि आपने किस चीज़ को किस तरह से लेना है, और जो आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है, कंपनी देती है, तो वो 7-7 पर्सन भी आपको प्रोवाइड करती है कि ये आपको गाइड करेंगे। अब बाज़ जगह ऐसा होता है कि आपको एक प्लान मिल जाता है, आप घर ला के शुरू हो जाते हो, बस इसको ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, वो आपको बिल्कुल भी असर नहीं करता, राइट, ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मोहिबुल्लाह भाई को सबसे ज़्यादा आपकी बातें समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा गर्दन बैठे यही हिला रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू तो आपसे बहुत सारी करनी थी लेकिन हमारी बदकिस्मती शायद ट्रैफिक जाम में आप रह गई। गुल फारूक साहिबा, मैं चाहूँगा कि आप देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम दें और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएं ताकि अगर किसी को आपसे रब्ता करना हो तो वो कर सके। वही पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि लोग जो घबराते हैं ब्यूरो की तरफ आने से, वो ना घबराएं, बिला झिझक बिला खौफ आएँ। कि लोगों को डर ये होता है बेसिकली कि उनकी पिक्चर्स बच्चियों की ट्रैवल हो जाएंगी, आगे चली जाएंगी, तो वो हमारे पास बहुत सिक्योर होती हैं, बहुत सेफ्टी में हम इस तरह ट्रैवल पिक्चर्स नहीं करते। तो वो आना चाहें तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर देती हूँ, 0324 920 6270। 5 to 7 PM के टाइमिंग्स हैं, वो कॉल कर सकते हैं। राइट। सना मुजम्मिल साहिबा, क्या कहना चाहेंगे आप? वही जो इन्होंने कही है गुल ने बात कि आप लोग हम लोग जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ आएँ, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। और बस ये हमारे पास जब भी आएँ वो अपना माइंड बिल्कुल सेट करके और क्लियर कर कर आएँ कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह का उनको प्रपोजल चाहिए, ठीक है। इससे उनका भी टाइम सेफ होगा और हमारा भी, और हमें भी वर्किंग में आसानी होगी। अच्छा, कोई रब्ता करना चाहे आपसे? हाँ जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0312 292 888 और मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरी होती हैं कॉल्स, तो आप डेफिनेटली आएँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट करें। किरण दानिश साहिबा, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आखिरी पैगाम मेरा यही होगा कि
موسٹ ویلکم. جو بھی آنا چاہتے ہیں, اور ہم بالکل سیف سائڈ لے کے ان کو چلتے ہیں. اور میری تو قسمت میں تھوڑے گھبرائے ہوئے پیرنٹس ہی ہیں, تو میں اچھا خاصا ان کو جھیلتی ہوں الحمدللہ, اور وہ کافی مطمئن ہیں. بس میں یہ ضرور یہاں پہ بولوں گی, چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو, آپ اپنا تھوڑا سا جو ایک لیول ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کریں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ڈیمانڈ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایج آپ کی چل رہی ہوتی ہے, بچوں کی ڈیمانڈ آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا کم کریں. آئیں ہمارے پاس, موسٹ ویلکم. اور نمبر میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے توسط سے, 0300-545-9943. ٹھیک. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. گفتگو بہت ساری کرنی تھی, لیکن بار بار کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. جانے سے قبل محمد محب اللہ صاحب کی آواز میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.